السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں یا سے تأمین کی بات کریں گے، جس کو انشورنس اور پروٹیکٹر آپ کہتے ہیں۔ اس میں بھی سود بہت ہوتا ہے، لیکن اگر لوگ چاہیں کہ ہم سود سے بچ کر یہ سارا کچھ کر لیں تو پھر اس کے لیے وہی طریقہ ہے جو اسلامی بینکاری کے متعلق مختصراً وضاحت کر دی تھی کہ نیک اچھے کچھ مسلمان جو کیا ہو، صاحب ثروت ہو، مال والے ہو، جمع ہو جائے اور اس میں حصہ ڈالے۔ مثلا ایک آدمی اس نے ڈال دیا 1 کروڑ، دوسرے نے 1 بلین ڈال دیا، ایک نے جو ہے 10 ملین ڈال دیا، وغیرہ وغیرہ، جو ان کا حصہ ہو۔ اور یا اس میں مزید وہ جمع کرنا چاہے اپنے حصے، جو ان کے فنڈز ہو، منافع ہو، پروفٹس، وہ جمع کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں سے یہ لوگ تجارت بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں، اس میں مضاربت وغیرہ کرنا چاہیے، کسی تجارت میں لگانا چاہے۔ ان پیسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان پیسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، جو وقف مال ہوتا ہے، کہ جس کسی شخص پر کوئی حادثہ آ جائے، مثلا اس کی گاڑی جل جائے، یا اس کا سامان جل جائے، اس کا گھر جل جائے، یا کوئی مال ضائع ہو جائے، یا اس کی جان پہ کوئی خطرہ وغیرہ آ جائے، مثلا کوئی عضو تلف ہو جائے، آدمی سارا کیا ہو جائے، وفات ہو جائے، تو اس میں پھر کیا دینا پڑتا ہے؟ ایک حصہ اس مصیبت زدہ شخص کو دیا جاتا ہے، کچھ مال دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے جو پسماندگان ہیں اور اس کے جو بچے ہیں اور اس کا جو کیا ہے نقصان ہے، اس کی تلافی ہو جائے۔ اور یہ جو اس طرح سے انشورنس کے لیے کوئی بنیاد قائم کرنا، کوئی صندوق، کوئی خزانہ، ٹریجر بنانا، یا کوئی ترتیب منظم سا چلانا، اس کے لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے، کیونکہ یہ بتا دیا گیا کہ وقف کے طور پر ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں جو مقدار لی جاتی ہے نا اور دی جاتی ہے، وہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ کہ اس میں تجارت کرنا کوئی ممنوع ہے۔ آگے مسئلہ آپ حضرات کو بتانا ہے، مزید کچھ اصطلاحات مختصراً بتاؤں گا۔ بیع صرف بھی کر سکتے آدمی۔ بیع صرف کا مقصد یہ ہے کہ آپ سونے کے بدلے میں سونا چاہے اور درہم کے بدلے میں درہم چاہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ نوٹ والا پیسہ، نوٹ وغیرہ، یہ کاغذات نہیں آئے تھے، پہلے سامان کے ذریعے بیع ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ سکے بننے لگے، طلائی کا نظام آ گیا وغیرہ، پھر نوٹ کا نظام آ گیا۔ تو اب جو ہے مختلف نوٹ کے ذریعے جو بیع وغیرہ کرتے ہیں نا، لوگ کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص ریال کے بدلے میں ریال بیچ رہے تو پھر برابر بیچنا ہوگا۔ اسی طرح سے کیا کر رہے، کوئی درہم ہے یا کوئی ریال ہے یا کوئی کیا ہے، ڈالر ہے، پونڈ ہے، یورو ہے، وغیرہ کچھ بھی ہے، اگر جنس بدل جائے تو پھر اس میں زیادہ کم جو ہے دے سکتے، لے سکتے۔ سونا چاندی کی بھی اسی طرح بیع ہوتی ہے۔ اگر سونے کے بدلے میں زیادتی وغیرہ سب کچھ منع ہے، برابر دے گا۔ اور اسی طرح سے چاندی میں بھی، ہاں اگر چاندی سونے کے بدلے، سونا چاندی کے بدلے، پھر اس میں اضافہ دے سکتا ہے، لیکن یدن بیدن ضروری ہے، منع ہاتھ در ہاتھ دینا ضروری ہے۔ اس میں قرض وغیرہ یا بعد میں بیع درست نہیں ہے۔ ایک اور اہم اصطلاح ہے آپ کے سامنے اور بیع کی ایک صورت پیش کرنا چاہتے، وہ ہے بیع سلم۔ سلم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کسی کو پیسہ دیتا ہے، پہلے سے پکڑاتا ہے، چاہے کچھ بھی، ڈالر دے، ریال دے، دینار دے، اشرفی دے، یا کیا کر دے، درہم دے، کچھ بھی وہ دے سکتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے سے جو شخص دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کو بعد میں سامان حاصل ہو جائے، وہ سامان یا کچھ فی الحال نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ آرڈر کرتے، آفر کرتے ہیں یا کچھ منگاتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے کسی چیز کی، تو کہتے ہیں مثلا لو یہ 5 لاکھ ریال لو آپ، اور پھر آپ نے کیا کرنے ہیں، میرے لیے اونٹ لانے ہیں فلاں علاقے کی، یا ادھر سے فصل یا دانا، اناج یا چاول یا دال یا کوئی سامان یا موبائل آپ نے دینے ہیں، مثلا فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو۔ تو اس طرح کی بیع درست، اس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپس میں۔
مگر پر اعتماد شخص کے ساتھ کرے تاکہ آپ کا پیسہ نہ لوٹے بھاگ نہ جائے وغیرہ، تو پھر آپ پر کیا کرے گا؟ انحصار کرے گا۔ یہ بیع درست اس کے لیے کچھ شرائط ضروری ہے جو اہم ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس طرح کی بیع اگر کوئی کرے گا پیسہ پہلے سے پکڑائے گا، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، ریال ہو، درہم ہو، دینار ہو، روپیہ ہو، ٹکا ہو، کچھ بھی ہو، بیکاش وغیرہ کے ذریعے بھی لوگ کرتے ہیں کسی بھی ملک کا پیسہ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کو دینا چاہ رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی جنس متعین کرے گی، مثلا فلاں چیز موبائل، اس کی نوع متعین کرے، مثلا کہ وہ کیا سمسنگ موبائل سب دینے ہوں گے اپنے اتنے، اور اس کی جی بی وغیرہ بھی متعین کرے، سب کچھ۔ جانور ہے کچھ بھی ہے اس میں بھی اسی طرح ہوگا، جنس، نوع، وصف، مقدار سب بتانا ضروری ہے، اور اتنے موبائل مثلا دنوں کی 50 موبائل یا جتنے بھی وہ مانگے یا جتنے وہ کیا کرے آپس میں طے کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی جو اجل ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، مثلا 3 مہینہ بعد، 1 مہینہ بعد فلاں تاریخ کو، اور جو پیسہ دے رہے وہ کیا کر لے؟ قبض کر لے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے۔ ہاں کچھ اجل جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے تھوڑے بہت، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مثلا اس نے کہا کھجور لانا اپنے تو تھوڑا بعد میں اس کو کاٹنا پڑے گا اگر جلدی پک نہ جائے وغیرہ، تو اس طرح کرنے میں کچھ مسئلہ نہیں بنتا، مگر جو اہم ضروری باتیں ہیں وہ اس میں متعین کر لے، اور اس میں لکھ لے بھی سب کچھ اپنے پاس بطور ثبوت وغیرہ کے، لکھنا بھی ضروری ہے۔